دیکھیں ہمارے یہاں نا چونکہ ظاہر ہے پاکستان انڈیا کا میچ ہے تو نمیبیا سے ہم جیتے یا نمونیا کرا کے جو کچھ بھی ہو، ہماری کرکٹ اس طرح کی ہے کہ ہم کبھی کوئی فخریہ انداز میں کھیل نہیں سکے۔ جب ہم اسی فروری کے مہینے میں، جس میں اب رمضان شریف آنے والا ہے اور 34واں سال ہوگا، مجھے بھی اسلام آباد میں 35واں شروع ہو جائے گا، ورلڈ کپ 92 شروع ہوا تھا روزوں میں ہی، اور اس وقت بھی ہم اس سے ہار گئے، اس سے ہار گئے، پھر یہ ہو رہا تھا اللہ کرے وہ ہار جائے اور یہ ہار جائے تو ہم سیمی فائنل میں کسی طریقے سے پہنچ جائیں گے۔ سیمی فائنل ہم بڑا ٹکا کے کھیل کے جیتے تھے اور فائنل میں ہم سٹارٹ سے ہی جیتنے کے لیے کھیلے تھے تو گیم بن گئی تھی۔ تو کبھی کبھار بیچ میں کوئی ایک آدھا کپ لے لیا، کوئی گیم ہو گئی، ہم کب کرکٹ کھیلے؟ کبھی بھی نہیں کھیلے۔ ہمارا میڈیا، ہم سب اس میں سب سے زیادہ ہائپ کریٹ کرنے کے قصوروار ہیں کہ ہمیں پتا تھا کہ ہماری ٹیم کی کیپیبلٹی کیسی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کرکٹ بائی چانس، لیکن ہمارے تو ٹلے بھی نہیں چلتے۔ ہمیں پتا ہے کہ جب 92 کے بعد ہماری بڑی ہائی تھی کہ جناب 96 میں تو پھر ہم ورلڈ کپ جیت جائیں گے، اور ہمیں انڈیا نے ایسا دھوکے مارا تھا کہ فارغ ہو گئے تھے۔ تو یہ چیزیں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں، ہمیں اپنے سٹرکچر کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ ہم کبھی محسن نقوی کو کوئی قصوروار دے دیں، کچھ قرار دے دیں، ظاہر ہے مینجمنٹ کے ہیڈ وہ ہیں تو ان کا نام آئے گا اس کے اوپر کہ بھائی آپ یہ دامادوں کو کھلانا، سفارشیوں کو کھلانا کیوں؟ ٹیلنٹ پہ کیوں نہیں کھلاتے؟ انڈیا نے اور آسٹریلیا نے مطلب آسٹریلیا کی کبھی ٹیم تھی جس طرح آج انڈیا بنا ہوا ہے کہ ہر شعبے میں پرفیکشن رکھی ہے انہوں نے سفارش نہیں رکھی، میرٹ کو رکھا ہے، کھلاڑی کو رکھا ہے۔ ہمارے پاس دعوے ہوتے ہیں اور ایک آدھا کوئی چل جائے تو اس کو ہمارا میڈیا اتنا اٹھاتا ہے، وہ پیسے اتنے بنا لیتا ہے، اور وہ بھی 2 نمبر پیسے بناتا ہے۔ ایک نے ابھی معافی مانگی ہے پکڑ جب وہ جیل سے باہر آیا یو کے میں۔ تو ہمارا کریکٹر اسی قسم کا ہے۔ وہ کیا ہے، سلمان بٹ، عامر، یہ کیا لوگ تھے، کیا چیزیں تھی؟ مطلب ادھر ذرا سا ملتا ہے پیسہ، ادھر ہی کسی اور لت میں لگ جاتے ہیں۔ تو کھلاڑیوں کو دیکھیں، وہ 80s میں ویسٹ انڈیز کے تھے کلائیو لائٹ، اور عمران خان کی بالنگ ہوتی تھی اس طرح کے، جب وہ کمنٹری پی ٹی وی پہ ہوتی تھی چشتی مجاہد کرتے ہوتے تھے کہ بھئی ایک طرف عمران خان آگ برسا رہا ہے اور سرفراز نواز پھول برسا رہا ہے، اتنی ہماری بالنگ کی سپیڈ تھی۔ اور وہاں 5-5 6-6 وہ بالر ہوتے تھے، جہاں پہ گارنر ہے، مارشل ہے، ہمیں وہ نام آج تک یاد ہیں کیونکہ وہ کھلاڑی تھے۔ اب تو کھلواڑ ہے نا کھیل کے ساتھ، تو ہمیں بھی اپنے سٹرکچر کو چینج کرنا پڑے گا۔ آپ پی ایس ایل کریں، بڑا اچھا نجم سیٹھی نے کیا، سب کچھ کیا، لیکن جو ٹیلنٹ آ رہا ہے اس کو کھلائیں تو صحیح نا، میرٹ پہ کھلائیں، پھر بات بنے گی۔ یہ باقی فضول بات ہے، ہم تھے ہی نہیں اس قابل کہ ہم جیت جاتے اس سے۔ صحیح۔ نوید صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب پی سی بی میں سفارش کی بجائے ٹیلنٹ کو یا پھر میرٹ کو ترجیح دی جائے گی؟ کیا کیا چینجز ہونے چاہیے؟ کیونکہ یہ بہت عرصے سے ہم یہی باتیں کرتے ہیں چینجز ہونے چاہیے، لیکن کب ہوں گے؟ اچھا دیکھیں، میرے خیال میں ایمن یہ کہنا کہ ہماری ٹیم کبھی ایسی تھی نہیں، میرے خیال میں یہ تجزیہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ اگر 80s میں دیکھیں، 80s سے لے کے ارلی 90s تک پاکستان کی ٹیم میرے خیال میں ٹیسٹ میں اور ون ڈے میں بھی ایک بہت اچھی ٹیم تھی، ٹاپ ٹیئر ٹیم تھی ہمارا، شاید اس وقت عروج کا زمانہ تھا وہ۔ تو یہ کہنا تو ٹھیک نہیں ہوگا کہ ہماری ٹیم کبھی تھی نہیں، اور بہت اچھے اچھے پلیئر پروڈیوس کیے۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہر چیز میں پالیٹکس گھس جاتی ہے۔ جب آپ رائٹ مین فار دی رائٹ جاب نہیں ہوتا تو پھر جو ہے وہ اس قسم کا زوال ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارا عروج تھا اور آج جو ہے یعنی یہ تو انڈیا تھا، اس سے پہلے نیدرلینڈ سے جو میچ جیتے ہیں وہ کیسا جو ہے رود ہو کے وہ میچ ہم جیتے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ جو مقابلہ تھا نا، میرے خیال میں جو ہائپ ہم نے کریٹ کی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی۔ صحیح۔ ہم نے پہلے وہ جیسے انڈیا نے اس کو پولیٹیسائز کیا تو ہم نے اور اس کو فردر ہوا دے دی، ہم نے جو ہے وہ بائیکاٹ کی بات کی، اور پھر جو ہے مذاکرات ہوئے، اور ہم نے اپنے بنگلہ دیش کے دوستوں کے لیے ہم نے جو ہے ہم نے کہا ہمیں ان کے لیے رسپیکٹ جو ہے وہ لینی ہے، پھر ہم نے وہ بھی کیا۔ تو ایک آٹومیٹکلی ایک ایکسپیکٹیشن جو فینس کی تھی وہ یہ تھی، پاکستانیوں کی یہ تھی کہ پاکستانی ٹیم کھیلے گی۔ اچھا، ہار جیت کھیل ہے، ہار جیت تو لگی رہتی ہے، لیکن کھیل کے جیتنا، کھیل کے ہارنا جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ بالکل ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی۔ ہم نے اسٹریٹجی کا فقدان، جیسے خان صاحب نے کہا، کیونکہ دیکھیں پاکستان کوئی ٹیم نہیں رہی انڈیا کے لیے۔ اگر پچھلے ورلڈ کپ کے 11 میچز کو دیکھا جائے تو پاکستان مسلسل ہارتا ہی آ رہا ہے انڈیا سے۔ تو جیتنا جو ہے میرے خیال میں یہ خبر ہوتی کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے جیت گیا ہے۔ تو اوور آل
ہمیں پتا تھا اگین کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ انڈیا مسلسل یہی اٹیک جو ہے 3 سالوں سے لے کے آ رہا ہے اور ہماری ٹیم جو ہے وہ اسٹریٹجی نہیں بنا پائی کہ ہم نے کھیلنا اس کو کس طرح سے ہے. اگر پریڈکٹیبل آپ کے پاس اٹیک ہوتا ہے اور آپ اس کو نہیں کھیل پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے. ہاں اس اسٹریٹجی یہ تھی, مقابلہ یہ تھا کہ کس نے برا کھیلنا ہے, کیا بیٹر نے بہت زیادہ برا کھیلنا ہے یا بالر نے بہت زیادہ برا کھیلنا ہے یا فیلڈر نے بہت زیادہ برا کھیلنا ہے. تو آپس میں میچ اس بات کا تھا. اور دوسری ایک چیز ہماری جو نفسیاتی طور پہ مسئلہ ہماری ٹیم کا یہ ہے کہ شاید اس طرح کے ہائی پریشر گیم کے لیے انڈیا کے ساتھ ان پرٹیکولر کہ آپ کا شاید آپ کی سائیکولوجیکل ٹریننگ نہیں ہوئی کہ آپ ایک دم پریشر میں آ جاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ گیم جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہم ٹیم مینجمنٹ کو جو ہے نا اس سے مبرہ نہیں کر سکتے, بالکل ایسے. اور اسی پر سوالیہ نشان اٹھے نوید صاحب, بہت سارے سوال سوشل میڈیا ایک شخص جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر بھی ہوگا, وہ پی سی بی چیئرمین بھی ہوگا, وہ جو ہے وہ فارن منسٹر والے کام بھی کر رہا ہوگا, تو اس سے کوئی ایک کام جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں ہوگا. اور یہی کرکٹ میں بھی اور سیکیورٹی سچویشن میں بھی ہمیں جو ہے وہ محسن نقوی کی چیزیں ان کی کارکردگی سامنے نظر آ رہی ہے. بالکل ایسے. آپ کیا سمجھتے ہیں فیصل صاحب, یہ مطالبہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کتنا جائز ہے اور کیا یہ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آ رہا ہے پورا ہوتا ہوا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر اور پوسٹوں پہ رائٹ مین اور رائٹ جاب والا فارمولہ چل رہا ہو تو پھر پی سی بی کا چیئرمین آپ لگا دیجیے گا. کون سی پاکستان میں ایسی پوسٹ ہے جہاں پر جو یہ رائٹ مین اور رائٹ جاب والا فارمولہ چل رہا ہے؟ یہاں تو کونسلر بھی میرٹ کے اوپر نہیں آ رہا, تو پھر چیئرمین پی سی بی سے آپ کو شکایت کر رہے ہیں. ایسی ہی ہے, چلتے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن فیصل صاحب کہیں سے تو شروعات کرنی اتنی سی ہے, کم سے کم پی سی بی کے چیئرمین سے نہیں کر سکتے آپ, تو یہ تو جگہ چینج کر لیں پہلے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو بلکہ آپ یہی بولیں کہ اس شکست میں بھی نا قوم کی بہتری نکالی ہے پی سی بی نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام کی خواہشات, دلچسپی اور توقعات اور کرکٹ ٹیم جو ہماری ہے اس کی استعداد اور اس کی جو قابلیت ہے اس میں بہت زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے. ہماری توقعات جو ہے نا وہ ضرورت سے زیادہ جو ہے نا اس ٹیم کے ساتھ وابستہ ہو چکی ہیں. صحیح. لیکن وہاں یہ صورتحال نہیں ہے. جس طرح اور ادارے تباہ ہوئے ہیں ہمارے ملک میں, اور کہ کم و بیش تمام ادارے تباہ ہوئے ہیں, اس طرح کرکٹ کا ادارہ بھی جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. تو اس تباہی کی قیمت جو ہے وہ آپ کو اس ٹیم کی شکست میں نظر آتی ہے. لیکن کیونکہ دلچسپی کا عنصر بہت زیادہ ہے قوم کی کرکٹ کے ساتھ, یا ایک انسیت کا عنصر بہت زیادہ ہے کرکٹ کے کھیل کے ساتھ, اس لیے یہ ایک بہت بڑا ہوا بن جاتا ہے. صحیح. تو آپ اگر اور شعبوں میں دیکھیں تو آپ بتائیں نا کون سا ایسا محکمہ ہے جس کی ٹیم جو ہے وہ اپنے محکمے کو جو ہے وہ فتح یاب کر رہی ہو. ہر محکمے میں جو ہے وہ یہی صورتحال نظر آ رہی ہے نا. تباہی تو اوپر سے نیچے تک اس ملک کے اندر مچی ہوئی ہے. خالی پی سی بی کو پکڑ لینا اور کرکٹ ٹیم کو پکڑ لینا, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ہمیں اپنی توقعات کو کم کرنا چاہیے. ہماری توقعات کا ایشو ہے, ٹیم کا ایشو نہیں ہے. ٹیم بالکل صحیح تو نہیں ہے. ہماری توقعات جو ہے, جو ہماری خواہشات ہیں, ہمیں اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں یہ توقع کر لیتے ہیں یہ ٹیم جو ہے جیتے گی. زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ جو آپ نے بائیک آؤٹ کیا تھا اس بائیک آؤٹ کو جاری رکھتے, آپ کی عزت بھی بچ جانی تھی اور ایک آپ کو بڑا محفوظ راستہ مل جاتا. اور بولتے اگر کھیلتے تو دیکھیں ان کے ساتھ ہم ایسی تیسی کر کے رکھ دیتے انڈیا کی, یہ آپ بول دیتے. لیکن آپ نے بلا وجہ میں اتنا ماحول بھی بنایا, سب کچھ کیا, اس کے بعد پھر ایک سبکی بھی اٹھانی پڑی. تو اس لیے یہ اسی طرح کے کوئی محفوظ راستے ان کو تلاش کرنے چاہیے, تو آپ کی عزت بھی بچ جائے گی اور قوم کی توقعات کو بھی اتنی ٹھیس نہیں پہنچے گی. صحیح. الیاس صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے تھا, کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی, کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی پاک بھارت ٹاکرا ہوتا ہے توقعات تو یقینی طور پر شائقین کرکٹ کی ہائی ہوتی ہیں, لیکن کارکردگی انتہائی مایوس کن ہوتی ہے. دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے تھا, اس کے لیے بہت کچھ ہونا چاہیے تھا. ہماری ٹیم کو ایسی ٹیم سلیکٹ کرنا چاہیے تھی, ایسا ٹیلنٹ لے کے آنا چاہیے تھا جو آگے کھیلتا, جو عوام کی توقعات کے مطابق کھیلتا, اور ان لوگوں کو اس طرح چنا جاتا ہے کہ ٹیلنٹ کو میرٹ کی بنیاد پر, یہ نہیں کہ جو سامنے کھل کے آگے. اور ہم ایک نہیں دو تین کتنی بار ہارے ہیں اور ہم نے کوئی اپنی اسٹریٹجی نہیں بنائی اس پر, اور ہم پھر مسلسل اسی طرح مسلسل کھیلتے جاتے ہیں. اگر کوئی ہم میچ جیت جائیں تو پھر ٹی وی پہ چل رہا ہے یہ آپ کا ویژن ہے, آپ کا ویژن ہے. یہ نہیں اس طرح ویژن, ان کو اس طرح نہیں.
ان کو باقاعدہ کھلانا چاہیے, ان کو ٹیلنٹ لے کے آنا چاہیے کہ ان کا کانفیڈنس ہونا چاہیے, اور یہ ایک ٹیلنٹ اور ان کا اسٹیمنا ہونے چاہیے تاکہ یہ کھیلیں اور یہ اتنے گھبرائیں نہ کہ ایک وکٹ گری تو گر گئی تو کیا ہو گیا, تو پھر تم جو کریز میں موجود ہے اس کو کھیلنا چاہیے. وہ کیوں نہیں کھیلتا؟ اور ان کے شارٹس وغیرہ جو ہیں, ان کو چیز ہے, اتنا ٹیلنٹ موجود ہے, اور اس میں ان کے پاس وسائل بہت ہیں. اگر وسائل موجود ہیں تو ان وسائل کو استعمال کر کے ان کو بروئے کار لے کے آنا چاہیے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی اسٹریٹجی کس طرح بنانی چاہیے, کس طرح کرنا چاہیے, کس موقع پر کیا کرنا ہے. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے, جو کھیل رہے اس طرح اگر مار پڑنے لگ گئی, ایک اوور میں اگر 15 پڑ گئے, دوسرے میں 16 پڑ گئے, پھر اس کو بالنگ اس کو دے رہے ہیں. کچھ سیکھیں, تجربہ سیکھیں, کچھ بندہ چیزیں. اب یہ چیزیں جو ہیں نا, ان پروفیشنلز وغیرہ جو رکھتے ہیں, سلیکٹرز وغیرہ رکھتے ہیں, سیاست ہی اتنی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ادھر. جو پرانے اگر کوئی سلیکٹر وغیرہ رکھ دیں تو اس میں کہنا بھی اتنے جرم ہے کہ اس میں مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, نہ کوئی کرتے ہیں. وہ پھر ایک وہ ہے کہ میر بھی کیا سادہ ہیں ہوئے جس کے سبب, اسی سے پھر وہ دعا اسی سے لینے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ کوئی فرق نہیں ہے ان کو, جب تک یہ سارا چیز چینج نہیں ہوگی, ان میں سے کھلاڑی نئے نہیں لے کے آئیں گے. ٹیلنٹ پہلے ہوتے تھے جی, سیریز چل رہی ہوتی تھی, اس میں نیا ٹیلنٹ آتا تھا, ان لڑکوں کے اسٹیمنے دیکھنے ہوتے تھے, ان کے کانفیڈنس دیکھتے تھے کہ وہ کس طرح کھیل رہے تھے. ان میں تو کوئی چیز ہی نہیں, یہاں تو گراؤنڈ ہی نہیں رہی لاہور میں, نہ پورے پنجاب میں. ختم ہوا سارا. کیا وہ گیمز وہی ہوتی ہیں جو اپنا دکھانا چاہتے ہیں کہ جی اس میں گیموں میں بھی سیاست ہونے لگی. یہ پھر کچھ نہیں ہوگا. اب دیکھ لیں ہمارا کوئی ٹیلنٹ نکلتا ہی نہیں کسی گیم میں. یہ تو کرکٹ ہے, کرکٹ میں عوام بھی بڑے سادہ ہیں بیچارے, پھر انہی سے توقعات لگا لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی شائقین کرکٹ تو ہمیشہ سے توقعات لگاتے ہیں کہ قومی ٹیم بہتر پرفارم کرے گی, اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بہتری ہوگی, سفارش کے بجائے میرٹ کو ترجیح دی جائے گی. پروگرام میں یہاں وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد ہم بات کریں گے بانی کی صحت پر حکومت نے اطمینان کا اظہار کیا ہے, جبکہ تحریک انصاف کو تشویش ہے اور یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انہیں اسپتال منتقل کیا جائے. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق متضاد دعوے, آخر حقیقت کیا ہے؟ بات کریں گے بریک کے بعد.